السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل سوال و جواب کے ذریعے شریعت کے مختلف مسئلوں کو انشاءاللہ عز و جل سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آج سے ہی میں ایک ایسی سیریز شروع کر رہا ہوں کہ جس میں جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان کو سوال و جواب کے ذریعے انشاءاللہ عز و جل سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جتنے بھی ابواب ہیں شریعت کے، خواہ وہ عقائد سے متعلق ہو، معاملات سے متعلق ہو یا عبادات سے متعلق ہو، ان تمام معاملات کو، ان تمام مسئلوں کو انشاءاللہ عز و جل سوال و جواب کے ذریعے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آج ہم سب سے پہلی چیز جو ہے جس کے سبب ہمارا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہے وہ ہے ایمان و عقائد۔ اگر کوئی انسان زندگی بھر جب سے پیدا ہو تب سے لے کر جب سے ہوش سنبھالے تب سے وہ آخری دم تک سجدے میں پڑا رہے، اگر اس کا ایمان نہیں ہے تو وہ زندگی بھر سجدہ میں پڑا رہنے کے بعد بھی اس کا نہ سجدہ قبول ہوگا، نہ ہی نماز اور نہ ہی کوئی شے قبول ہوگی۔ تو اسی لیے انشاءاللہ عز و جل ہم اس سیریز میں عقائد کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے سوال و جواب کے ذریعے عقائد کے بارے میں جانیں گے، اور یہ جانیں گے کہ آخر عقیدہ کیا ہوتا ہے اور عقائد کے امام کتنے ہیں۔ حضرات محترم، عقائد کے امام دو ہیں۔ پہلے جو ہیں وہ ہے حضرت سیدنا امام ابو منصور ماتریدی، اور دوسرے ہیں حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن اشعری۔ یہی دو امام ایسے ہیں عقائد کے جن کے مسائل اور جن کے بنائے ہوئے اصول کے تحت پوری دنیا کے اہل سنت والجماعت انہی کے بتائے ہوئے مسائل اور انہی کے بتائے ہوئے جو ان کے اصول ہیں انہی کے تحت عمل کرتی ہے، اور انہی کے بتائے ہوئی چیزوں کے تحت اپنا عقیدہ رکھتی ہے۔ حضرات محترم، پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ دونوں امام برحق ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں امام برحق ہیں، اور ان دونوں میں جو اختلاف ہے، سوال ہے کہ ان دونوں میں جو اختلاف ہے وہ کس چیز کا ہے؟ تو ان دونوں میں جو اختلاف ہے وہ اصول عقائد میں تو یہ دونوں ایک ہیں، البتہ اختلاف جو ہے وہ صرف فروع عقائد میں ہے، اور ان کا اختلاف ایسا ہی ہے جیسا کہ شافعی حنفی کا اختلاف ہے، بلکہ بعض محققین ان اختلافات کو بھی لفظی کہتے ہیں، حقیقی نہیں۔ حضرات محترم، یہ دونوں ہی امام ایسے امام ہیں، پوری دنیا اہل سنت والجماعت جتنے بھی آئے ہیں آج تک، سب کے سب انہی دونوں امام کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت اپنے عقیدے رکھتے ہیں۔ انہی میں سے ساری دنیا کے مسلمان انہی میں دونوں میں سے کسی نہ کسی کے تحت اپنے عقائد کو رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ حضرات محترم، پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو شخص ان دونوں اماموں کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے وہ اہل سنت میں داخل ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت انہی دونوں اماموں کی پیروی کرتے ہیں، ماتریدیہ حضرت سیدنا امام ابو منصور ماتریدی کی، اور اشاعرہ حضرت سیدنا امام ابو الحسن اشعری کی، یعنی ان دونوں کی پیروی اس طرح ہوتی ہے۔ تو اہل سنت والجماعت یہی دو جماعتیں ہیں جو ان کے خلاف کوئی عقیدہ رکھے اور وہ عقیدہ حد کفر تک نہیں پہنچا تو وہ انسان گمراہ ہے، اور اگر کوئی انسان ان کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے اور اس کا جو عقیدہ ہے وہ حد کفر تک پہنچ گیا تو وہ انسان کافر اور اہل سنت سے خارج ہے۔ حضرات محترم، یہ مسائل کی امام، یہ عقائد کی امام تھے۔ انشاءاللہ عز و جل اب ہم مسائل کی امام کے بارے میں جانیں گے کہ آخر مسائل کی امام کتنے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت صرف 4 ہے۔ اس وقت صرف 4 اس وجہ سے کہا گیا کیونکہ اس سے پہلے بھی کچھ امام تھے جن کے جو مذاہب ہیں وہ زیادہ دن تک، زیادہ سالوں تک نہیں چلے، لیکن آج پوری دنیا ان 4 اماموں کو مانتی ہے اور انہی کے مطابق اپنے مسائل پر عمل کرتی ہے۔ وہ 4 امام یہ ہیں: امام اعظم امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ دوسری صدی کے بعد امت نے انہی 4 اماموں پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس سے پہلے کچھ اور امام بھی ہوئے لیکن ان کے مذاہب کچھ زمانے تک چلے اور پھر ختم ہو گئے، جیسے کہ حضرت سفیان ثوری وغیرہ، یہ بھی امام تھے ایک زمانے میں، لیکن ان کے مسائل یا ان کے جو مذہب ہیں وہ فقط کچھ سالوں تک چلے، اس کے بعد وہ ختم ہو گئے۔
پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی تقلید یعنی کسی ایک کو ماننا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، مسائل شرعیہ پر یعنی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کسی ایک امام معین کی تقلید یعنی ان کو ماننا ضروری ہے، ورنہ وہ شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا بلکہ اپنے خواہش پر عمل کرے گا اور گمراہ ہوگا۔ اس وقت ان چار کے سوا کسی کی تقلید جائز نہیں۔ اب مذہب حق انہی چاروں میں منحصر ہے اور جو ان چاروں سے خارج ہے گمراہ اور بے دین ہے۔ حضرات محترم، اس وقت یہی چار امام ایسے ہیں جو پوری دنیا میں ان کے ماننے والے موجود ہیں۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور اس طرح کے جو آس پاس کے دیش ہے، ان سب جگہوں میں جو مسلمان ہیں ان میں زیادہ تر امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عرب ممالک میں یا افریقہ میں یا اور بھی جتنے بھی اس طرح کے کانٹیننٹ جہاں پہ مسلمان پائے جاتے ہیں ان میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے ماننے والے زیادہ موجود ہیں۔ حضرات محترم، پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ چاروں امام برحق ہے تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں نا کہ یار یہ سب امام اپن بات لے کے آگے بڑھ رہے ہیں، آخر چاروں ایک ہی بات کیوں نہیں بولتے؟ تو آج میں انشاءاللہ اسی بارے میں بتاؤں گا کہ یہ چاروں کے چاروں امام برحق ہیں، اور اختلاف جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ چاروں اصول عقائد میں متحد ہیں، لیکن جو فروعی مسائل ہیں ان میں ان کے درمیان اختلاف ہے۔ پھر سوال اٹھتا ہے کہ ان ائمہ کا جو اختلاف ہے اس سے فائدہ آخر کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت جو ہے یہ ایک چمن ہے، شریعت ایک باغ ہے جس میں مختلف قسم کے پھول ہیں، کہیں گلاب تو کہیں چمیلی، کہیں نسرین تو کہیں نسترین۔ محض ایک پھول سے چمن نہیں ہوتا اور نہ ہی ایک پھول زینت چمن کے لیے کافی ہے۔ امام عقائد ہو یا مسائل، یہ چمن جو ہے یہ شریعت کے پھول ہیں یہ سب، اور ان پھولوں کا اختلاف ہی زینت چمن ہے۔ اب اس کی مثال کچھ یوں سمجھیے کہ جو سر کا مسح ہوتا ہے اس سلسلے میں ائمہ چاروں ہی ائمہ میں اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا ماننا یہ ہے، انہوں نے اپنے اجتہاد سے چوتھائی سر کے مسح کو فرض قرار دیا ہے۔ امام شافعی جو ہیں یہ مطلق مسح کو فرض قرار دیتے ہیں۔ امام شافعی کے ہاں پورا سر یا آدھا سر یا تہائی سر نہیں، وہ مطلق سر کا مسح انہوں نے فرض قرار دیا کہ اگر ایک دو بال ہی اگر مسح کر لے تب بھی مسح ہو جائے گا۔ امام مالک کا اس میں یہ کہنا ہے کہ پورے سر کا مسح فرض ہے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ مقصود الہی چاہے جو بھی ہو، مگر اس اختلاف سے امت مسلمہ کو مختلف انداز میں عمل کرنے کا موقع ملا، اور یہی مفہوم ہے حضور کے اس فرمان میں جس میں حضور نے فرمایا اختلاف و امتی رحمت، یعنی میری امت کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ رحمت ہیں۔ تو حضور کا فرمان انہی اختلاف کے بارے میں ہے، نہ کہ وہ اختلاف جو آج کل کے زمانے میں علماء و مشائخ آپس میں، وہ علماء و مشائخ جنہوں نے دنیا ہی کو اپنا سب کچھ بنا لیا ہے، وہ علماء و مشائخ نے آپس میں اختلاف کر رکھا ہے بلا کسی تحقیق اور بغیر کسی دلیل شرعی کے، اور ایسی دلیل جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو اس کے بغیر ہی ایک دوسرے کو کافر اور گمراہ کہنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ان اختلافات کے بارے میں اگر کوئی ان سے کہتا ہے تو وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ تو امت کا اختلاف ہے اور یہ رحمت ہے، حالانکہ حضور کا فرمان ایسے اختلاف کے بارے میں ہے جو اختلاف ہم کو گمراہیت کی جانب نہ لے جائے، ایسے اختلافات کے بارے میں ہے جو ہم کو حرام کاری کی جانب نہ لے جائے، ایسے اختلافات کے بارے میں ہے جو اختلاف ہم کو راہ راست پر رکھ کے سیدھے راستے پر صراط المستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق جس کے ذریعے اللہ رب العزت دے، وہ اختلاف کے بارے میں حضور کے اس فرمان میں ہے۔ حضرات محترم، پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے اس میں راستے جو ہیں یہ مختلف ہوتے ہیں لیکن مقصود جو ہے یہ متحد ہوتا ہے۔ اب اس کو یہ سمجھیں آپ اس طرح کچھ کہ کوئی ایک شخص ہے جو زیارت کعبہ کے لیے بغداد سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوا، اور دوسرا کوئی شخص ہے جو زیارت کعبہ کے لیے ہی یعنی کعبے کا دیدار کے لیے حج کے لیے وہ ملک شام یعنی سیریا سے مکہ مکرمہ کی جانب چلا۔ اگرچہ پہنچنے کے لیے راستے جو ہیں یہ دونوں کے مختلف ہیں مگر مقصود جو ہے وہ دونوں کا ہی ایک ہے۔ اب ان کے اپوزٹ سائڈ کو سمجھیں کہ الگ الگ راستہ اور الگ مقصود، وہ کچھ یوں ہے کہ
اور خلاف میں راستے بھی مختلف ہوتے ہیں اور مقصود بھی، جیسے کہ دو شخص ہیں، کوئی ایک شخص ہندوستان سے مختلف سمت چلا پاکستان اور بنگلہ دیش کی طرف روانہ ہو، ظاہر ہے کہ یہ دونوں یہاں دونوں کے راستے بھی مختلف ہیں اور مقصود میں بھی اتحاد نہیں. تو یہی بات سمجھائی گئی ہے کہ جو اختلاف و امتی رحمتن کا معاملہ، یہ چاروں امام جو ہیں انہوں نے جو مسائل بیان کیے، انہوں نے جو شریعت کے مسئلے بیان کیے، یہ سب قرآن و حدیث سے مسائل کو اخذ کر کے بیان کیے. اگر یہ ائمہ نہ ہوتے تو قرآن و حدیث کو ایک عام انسان، ایک عام عالم بھی ان باتوں کو نہ سمجھ پاتا جب تک کہ ان ائمہ کا وہ وجود نہ ہوتا. ان ائمہ نے اپنی جافشانی اور حد درجہ محنت کر کے قرآن و حدیث سے اور کتاب و سنت اور اجماع اور قیاس کے ذریعے ان مسائل کو مستنبط کیا اور ہمارے سامنے پیش کیا، جس کے سبب سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ایسے شریعت کے مختلف مسائل پر آج ہم انہی ائمہ کے مطابق عمل کر کے سعادت دارین حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو منور و مجلہ کرتے ہیں. حضرات محترم، یہ شریعت کے بارے میں، عقائد اور مسائل کے امام کے بارے میں چند باتیں تھیں جو میں نے ذکر کی. اس میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو یا کوئی سوال کرنا ہے تو آپ نیچے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں سوال. انشاءاللہ عز و جل میں نیکسٹ ویڈیو میں ضرور اس کے بارے میں بتاؤں گا. اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جو اس ویڈیو کے علاوہ ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.